بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوسیپی ٹی وی اور میں ہوں معید راشد بٹ. سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ ہم دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں آپ لوگوں کی خدمت میں, اور آج ہم اس شو میں بات کریں گے سوسائٹل گولز کے بارے میں. سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ایک 17 گولز ہیں سوسائٹی کو اچھے بنانے کے لیے اور سسٹینیبل بنانے کے لیے. اس کے کچھ گولز کے بارے میں آج ہم ذکر کریں گے, اور ہمارے ساتھ ایک بہت معتبر پرسنالٹی موجود ہیں ان تمام گولز کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارسلان طارق رانا. ان کا تعلق فیکلٹی آف آرٹس اینڈ سوشل سائنسز کے اکنامک ڈپارٹمنٹ سے ہے, اور فرانس سے انہوں نے PhD بھی حاصل کی ہے. تو ان کے تجربے سے آج فائدہ اٹھاتے ہیں ہم, اور ان سے سوسائٹل گولز کے بارے میں ہم بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, خیریت سے, ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب ایک کچھ گولز ہیں جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. تو پہلا گول تو نو ہنگر کا ہے, لیکن آپ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ سوسائٹل سسٹینیبلٹی ہے کیا, اور اس کا ایک بریف سا انٹروڈکشن ہمارے ویورز کو آپ دیں, اور کس طرح سے یہ انٹر لنکڈ ہے سوسائٹی کے ساتھ, کیونکہ نام سے ہی ظاہر ہے سوسائٹل. تو آپ اس کے بارے میں ذرا بریف سا انٹروڈکشن ہمیں ضرور دیجیے. دیکھیے یہ جو سوسائٹل سسٹینیبلٹی ہے, بیسیکلی اٹ از انہیرنٹ ان دی سوشل سسٹینیبلٹی. اٹ از ایکچولی کہ جی آپ پلیٹ فارمس, پلیسز پرووائڈ کریں, پلیٹ فارمس پرووائڈ کریں عوام کو, جہاں پر وہ اپنی ویلفیئر کو, اپنی ویل بینگ کو بڑھتا ہوا دیکھ سکیں یا بڑھا سکیں. تو اس طرح کے جو مواقع دینا, اس طرح کی پلیٹ فارمس پرووائڈ کرنے کو ہم بیسیکلی سوسائٹل سسٹینیبلٹی کہتے ہیں, کہ سوسائٹی آن دا ہول اس طرح سسٹین کر پاتی ہے. تو اور وہ اس کی یہ میتھڈز ہیں جو آپ ان کو پلیٹ فارمس پرووائڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلا جو اس کا ایک ہم گول آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے بھوک اور افلاس کا خاتمہ, نو ہنگر جس کا ایک گول ہے. آپ کے خیال میں جس طرح کا ہمارا ملک ہے پاکستان, یہاں پر obviously بہت بھوک اور افلاس کے شکار لوگ ہیں, یہ گول کس طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں, اور گورنمنٹ خاص طور پہ کس طرح سے سٹیپ اٹھا سکتی ہے بھوک اور افلاس کو لوگوں تک ختم کرنے کے لیے؟ جی بالکل. دیکھیں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں جو فوڈ پروڈکشن ہے, جو اس کی کیپیسٹی ہے, دیٹ از فار 11 بلین پیپل. لیکن رائٹ ناؤ آپ کو پتہ ہے کہ آبادی آپ کی 7+ ارب دنیا میں ہے, تو آپ بڑے آرام سے فیڈ کر سکتے ہیں لوگوں کو. ہنگر کا وہ ایشو نہیں ہے, لیکن پرابلم ہے ڈسٹریبیوشن میں, ویسٹیج میں اور ڈسٹریبیوشن میں, وہاں پہ پرابلم آتی ہے. اور یہیں پر ہی گورنمنٹس جو ہیں ان کو انوالو ہونا پڑتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ فوڈ ویسٹیج نہ ہو. اور وہی اس کی والی بات ہے کہ وہ فوڈ ویسٹیج اس وجہ سے اس طرح نہیں ہوگی کہ اگر آپ اس کو پراپر انفراسٹرکچر دیں گے, اور پلس فوڈ ویسٹیج, اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن آف فوڈ ہے دیٹ ریڈیوسز انیکوالٹی آلسو. یہ ہنگر کا جو ایشو ہے, آپ اسٹیپل فوڈ پروگرامس ایشو کر سکتے ہیں which are not very costly for the government also. تو آپ اس طرح اس ہنگر کو جو ہے کم کر سکتے ہیں. اور دوسری جو ڈائمینشن اس کی ہے دیٹ از, یہ تو ہے آپریشنل لیول پہ. ناؤ کم ٹو دا پروڈکشن لیول. پروڈکشن کے اندر ایگریکلچرل سسٹینیبلٹی آپ کو چاہیے ٹو اچیو نو ہنگر, زیرو ہنگر جو گول ہے یونائٹڈ نیشنز کا. تو ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی زیادہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو ایگریکلچرل ریسرچ کے اندر جو ہے وہ ڈیلون کرنا پڑے گا, اور اس کے اندر آپ کو مہارت حاصل کرنی پڑے گی کہ جی پر ہیکٹر آپ کتنی پروڈکشن کر رہے ہیں, اس سے زیادہ اور کرنی ہے تو کیسے ہوگی. فرٹیلائزرز کے اندر ریسرچ کی جائے, سوئل ریسرچ کی جائے, تو وہاں سے آپ یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں, اور اس سے آپ کی فوڈ پروڈکشن بھی بڑھے گی, اور وہاں سے آپ کا جو ہے وہ نیشنل لیول پہ میں بات کر رہا ہوں, تو وہاں سے آپ اپنے جو بھی عوام ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز, اور اکنامکس میں ہم ڈیفینیٹلی جب آپ کی وہ پروڈکشن زیادہ ہوگی تو فوڈ پرائسز بھی کنٹرول میں آئیں گی, تو دیٹ ہیلپس. سر کرنٹ سینیریو کا ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں, جس طرح سے ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کا یہ جو اسپیسیفک گول ہے زیرو ہنگر کا, اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اسپیشلی لیونگ ان پاکستان. اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور کیا رکاوٹیں ہیں
اس میں حائل اس کو امپلیمنٹ کرنے میں؟ صحیح. دیکھیں جی جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس وقت وہ تو ہے ہی کیپٹلسٹ نظام, اور اینڈ اٹ از ہیئر ٹو اسٹے ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ, بٹ اٹ از ہیئر ٹو اسٹے, اور ڈیفینیٹلی اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں جس کی وجہ سے اسٹے کر گیا. ہاؤ ایور دیر آر مینی فلاز ان اٹ آلسو. تو بات یہ کہ جہاں پر وہ ان فلاز کی بات آتی ہے وہ مینلی یہی سسٹم کہتا ہے کہ جی سروائیول آف دا فٹسٹ, کہ آپ جو ارن کر رہا ہے وہ ہی کین لیو, اور جو ارن نہیں کر رہا ہی شوڈ سفر. ٹھیک ہے, جبکہ یہاں پر پیور کیپٹلزم جو ہے اس طرح اگر آپ لے کے چلیں گے تو سوسائٹیز کو آپ نہیں لے کے چل سکتے. سوسائٹی اس طرح سسٹینیبل بھی نہیں رہے گی, کیونکہ اگر آپ ایک طبقہ ہی آگے چلتا جائے گا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ اٹ برسٹس, تو وہ ببل برسٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی کا. تو اس کو سسٹینیبل بنانے کے لیے گورنمنٹ شوڈ اسٹیپ ان, اور اس کو یہ انشور کرنا ہوگا کہ جو بھی سوسائٹی کے اندر گروتھ ہو رہی ہے, جو بھی دیٹ شوڈ بی انکلوسیو. اس میں بہت سے ایسے طبقات کو بھی آپ کو انوائٹ کرنا پڑے گا ٹو ڈفرینٹ جابس, ٹو ڈفرینٹ انٹرپرینورشپ ایکٹیویٹیز, کہ ان کو بھی اس چیز کا ایک شیئر ملے. تو اس وجہ سے جیسے ان کو ایکسیس ہوگی ان فیسلٹیز کی طرف, تو وہاں سے سسٹینیبلٹی شروع ہوگی آپ کی سوسائٹیز کی. تو سوسائٹی کو سسٹین کرنے کے لیے آپ کو انکلوسیو گروتھ, جس کے اندر آپ تمام طبقوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب, ہمارا ملک پاکستان جو ہے یہ ایک ایگریکلچرل ملک ہے, اور بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ بہت ضروری ہے, اس میں اضافہ بہت ضروری ہے. لیکن جس طرح سے ہمارا ملک بجائے اس کے کہ ایگریکلچرل ملک ہے, بھوک اور افلاس کو ختم کرنے کے لیے پروڈکشن جو ہے فوڈ کی وہ زیادہ ہونی چاہیے, لیکن ہم نے دیکھا ہے ابھی کچھ سالوں پہلے اور ابھی بھی کہ جو فوڈ پروڈکشن ہے پاکستان میں وہ کم ہوتی جا رہی ہے بجائے نسبت کہ پچھلے سالوں کے. اس کی کیا وجہ ہے سر, اور آپ کو لگتا ہے کہ کیا آنے والے سالوں میں ہم ایگریکلچرل ملک واقعی رہیں گے, یا ہمارا فیوچر آپ کو خطرے میں لگتا ہے اس اسپیسیفک شعبے کے حوالے سے؟ جی دیکھیں, ایگریکلچرل پروڈکشن ہمارے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ کم ہوتی جا رہی ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ, اور خدشات یہ بھی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ گندم جو ہے ویٹ میں بھی آپ کو آگے جا کے امپورٹ بھی کرنی پڑے. تو بینگ ایگریکلچرل کنٹری یہ ایک بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ اس طرح امپورٹ کریں. اس کی وجہ اسٹیٹ ہے کہ جی آپ انویسٹ نہیں کر رہے R&D کے اندر, آپ انسینٹیوائز کریں جو ریسرچرز ہیں سوائل ریسرچ کے اندر, فرٹیلائزرز جو ریسرچ ہے اس میں آپ کو انسینٹیوائز کریں, ریسرچرز کو موٹیویٹ کریں, دے وڈ ڈو دا ورک فار یو, اینڈ اس میں ریسرچ کر کے تو آپ فوڈ پروڈکشن بڑھانے کی طرف جائیں گے. میں آپ کو انڈیا کی ایگزامپل دیتا ہوں, آپ کا نیبرنگ کنٹری ہے, ان کے پر ہیکٹر پیداوار ہم سے بہت زیادہ ہے, اور وہ ایک چھوٹا سا پنجاب, ہمارے پنجاب سے چھوٹا ہے ان کا پنجاب, اور وہ پوری کنٹری کو گندم کھلا رہے ہیں اسی سے پروڈیوس کر کے. تو ہم سے تو یہ ہماری ایک سرٹن آبادی پوری فیڈ نہیں ہو پاتی. تو اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا گورنمنٹ کا کہ جی آپ اس کو R&D ایکسپینڈیچر کی طرف لے کے جائیں, تو وہاں جا کے آپ اس کو اچیو کر سکیں گے. ادروائز جو دوسری جو طریقہ ہے وہ ہے آپ مطلب اس کے جو فیسلیٹیٹنگ وے ہے دیٹ از انسٹیٹیوشنل گروتھ, کہ آپ کے انسٹیٹیوشنز بھی جو ہے اس حد تک امپورٹنٹ ہیں ہوں کہ اور اس حد تک اسٹرانگ ہوں کہ آپ گورنمنٹ کی ان پالیسیز کو وہ امپلیمنٹ ہونے دے سکیں, تو تب جا کے اس کا ایڈوانٹیج ہوگا آپ کو. اور ایگریکلچر کنٹری ہم اگر نہیں بھی رہتے تو ہم اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ ہم ایگریکلچر کنٹری نہ رہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شفٹ کر جائیں انڈسٹری کی طرف. یہ نہ ہو کہ آپ انڈسٹری کی طرف بھی شفٹ نہ کریں اور ایگریکلچر بھی چھوڑ دیں, تو پھر تو آپ پیورلی کنزمپشن اکانومی کی طرف چلے جائیں گے, اور دیٹس اے ڈیزاسٹر, وہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے کہ آپ ایگریکلچر کنٹری بے شک کام ہوتے چلے جائیں اور اپنی آبادی زیادہ سے زیادہ انڈسٹری کی طرف شفٹ کریں, اور تبھی ہوگی جب انڈسٹری زیادہ لگے گی. تو یو نیڈ ٹو فوکس آن مینوفیکچرنگ. دنیا نے ترقی اس طرح کی ہے, US کے اندر بھی بہت سے ڈیولپڈ کنٹری جو آج آپ کو نظر آتے ہیں ان کا بھی آبادی کا بہت بڑا حصہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھا آج سے 100 سال پہلے, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کو بھی بڑھایا. ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی یعنی کہ ایفیشنسی بڑھائی, تھوڑے وقت میں تھوڑی جگہ میں زیادہ پروڈکشن حاصل کی, تو زیادہ لوگوں کے کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو وہ سارے شفٹ ہو گئے انڈسٹری کی طرف, اور انہوں نے اس طرف گرو کیا اور R&D والی سائڈ پہ کیا, ٹیکنالوجیکل انوویشن کی. تو اس طرح ایگریکلچر کی گروتھ کو کمپرومائز کیے بغیر یو شفٹ ورڈز دی انڈسٹری,
اور R&D والی سائڈ پہ, اور اس سے آپ جب ٹیکنالوجیکل گروتھ حاصل کرتے ہیں تو اس کا اور زیادہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے کنٹری کو. تو یہ ایک بیسٹ وے ہے اس کا. آپ کا ایگریکلچر کنٹری ہم نہیں بھی رہتے تو دیٹ ڈزنٹ پوز اے پرابلم ٹو می. سر زیرو ہنگر کے بارے میں, نو ہنگر کے بارے میں ہم نے بات کی, سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کا یہ اسپیسیفک گول ہم نے ڈسکس کیا. ایک اور گول ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں گے, وہ ہے گڈ ہیلتھ کے بارے میں. یہ بھی ایک گول ہے. آج کل کا جو دور ہے, ہمیں کووڈ-19 کے کرائسس کا سامنا ہے, اور میرے خیال سے دنیا نے اب بہت زیادہ اس بات کو نوٹس کیا ہے, اس بات کی شدت کا احساس کیا ہے کہ جو ہیلتھ ہے, ہیلتھ سیکٹر ہے اور ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, اس میں انویسٹمنٹ کس حد تک ضروری ہے. آپ کے خیال میں سوسائٹل گلوبل گول کا یہ جو پارٹ ہے گڈ ہیلتھ کا, یہ کس حد تک ضروری ہے, اور اب جو ہم جس سچویشن میں ہیں اس میں کتنا ضروری ہے یہ؟ دیکھیے, جو ہیلتھ اور جو سوسائٹل سسٹینیبلٹی ہے, اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, کیونکہ سوسائٹیز کھڑی ہوتی ہیں لوگوں کے اوپر. آف کورس سوشل جو لوگوں کا ایک جو اب اٹھنا بیٹھنا ہے, سوشل جو ان کی آسپیکٹس ہیں, دیٹ از ویری امپورٹنٹ ود دی ہیلتھ. ہاؤ ایور یہ آپ نے دیکھا کہ سوسائٹل سسٹینیبلٹی کو بہت بڑا ایک شوق لگا جب کووڈ-19 آیا, تو اس سے یہ پرابلمیٹک تو ہوا, لیکن اس میں بہت سی اپرچونیٹیز بھی ہمارے لیے کریٹ ہوئی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیلتھ ہے اب تو اور اندازہ ہو گیا کہ سوسائٹی کو سسٹین کرنے کے لیے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور ہیلتھ کا سوسائٹی کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ بڑا ٹیڈیس اس طرح ہے کہ اٹ از اے چکن اینڈ ایگ سچویشن, کہ وچ کریٹس واٹ اور وچ ہیز این افیکٹ آن واٹ. سوری, ہیلتھ ایک سسٹینیبل سوسائٹی کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے, اور سسٹینیبل سوسائٹی جب ہوتی ہے اپنی جگہ پر تو وہ بیٹر ہیلتھ کی طرف لے کے جاتی ہے لوگوں کو. تو یہ ایک ویشیس سرکل ہے, بٹ دونوں ایک دوسرے کو ایک ہی وقت میں کاز کر رہی ہوتی ہیں, اور دونوں کو ہی ری انفورس کرنا پڑتا ہے اس میں. اور کووڈ-19 کے سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہیلتھ انفراسٹرکچر, ہمیں مزید قریب سے اندازہ ہوا کہ ہیلتھ انفراسٹرکچر کی واقعی اتنی کمی ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی, لیکن جب ایسا اس قسم کا شوق آتا ہے اور آپ کو ایک دم ضرورت پڑ جاتی ہے انفراسٹرکچر کی, تو وہ اویلیبل نہیں ہوتا آپ کو. تو اس سے ہمیں اور زیادہ اندازہ ہوا کہ یہ پرابلمیٹک ہے. تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اٹ از اپرچونٹی ان ڈسگائز کہ جی آپ اس کو مزید امپروو کر سکیں آفٹر دس شاک. سر, اس گول کے بارے میں بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا. جس طرح ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے مختلف گولز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, ایک اور گول ہے جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے, اور آپ کیونکہ ابراڈ سے آئے ہیں تو آپ کا ایکسپوجر بھی زیادہ ہوگا اس معاملے میں, اور وہ گول ہے جینڈر ایکویلٹی کا. جینڈر ایکویلٹی کس حد تک پاکستان میں ہے ایز کمپیئر ٹو یورپین کنٹریز یا باقی ممالک کی اگر ہم بات کریں, اور اگر نہیں ہے تو اس کو کس طرح سے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان آر کنٹری؟ جی, پاکستان کو اگر اپنے ہی پاس سے کمپیئر کریں تو اس میں ویری ویری انکریجنگ سائنس کہ جینڈر ایکوالٹی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. آلدو اس میں تھوڑا سا میں نے ابھی جیسے پہلے بات کی کہ انکلوسیو ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ناٹ اونلی ان دا سٹیز, اٹ شوڈ بی ان دا رورل ایریاز ٹو. تو ہمارا ایک سائڈ پہ تو جینڈر ایکوالٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں ان سٹیز, ان اربن ایریاز, بٹ رورل ایریاز میں تھوڑا سا یہ ابھی بھی مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اس طرف. اور انٹرنیشنل لیول پہ دیکھا جائے, انٹرنیشنلی کمپیئر کیا جائے پاکستان کو, تو ڈیفینیٹلی وی آر لیگنگ بیہائنڈ. اور اس میں کوئی حیرانگی کی بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کی یہی سچویشن ہے. تو ڈیولپنگ کنٹریز کوئی بھی ہو اس کے اندر یہ جینڈر ایکوالٹی کا پرابلم رہتا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر آپ جینڈر ایکوالٹی انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شروع کرتے ہیں, تو آپ بہت بڑی لیبر فورس جو کہ آؤٹ آف دی اکانومی ہوتی ہے وہ اکانومی کے اندر آ جاتی ہے, اور وہاں سے پروڈکٹیوٹی آپ کی پروڈکشن بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, اینڈ یو کین اچیو گروتھ. اور یہ جینڈر ایکوالٹی گروتھ کے لیے بھی آپ دیکھیں, نہ صرف سوسائٹی کے لیے ان اٹ سیلف کہ جی جہاں سوسائٹی کے اندر ایک ٹالرنس آتی ہے, کامن کوائٹنس اس طرح آتی ہے کہ آپ جینڈر ایکوالٹی دیتے ہیں, پیس آتا ہے, جسٹس آتا ہے. ادروائز جو ہے ایک تو یہ چیز آتی ہے, اور دوسری طرف جینڈر ایکوالٹی سے آپ اکنامک گروتھ کو بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں, کہ لیبر فورس جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اکانومی کے اندر آپ جب پوشن کریں گے تو آپ کو زیادہ پروڈکشن دیں گے.
بہت آپ نے ایک امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جتنی بھی ہماری خواتین ہیں جو کہ گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں, مختلف ریزنز ہوتی ہیں شادی کے بعد یا کہیں پہ بھی, تو وہ ایک ورک فورس پوری گھر میں بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے ملک اور قوم کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے. سر ایک اور گول ہے, اور اس گول پر بات کرنا اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس گول پہ بہت توجہ نہیں دی جا رہی ہے ملک میں, اور وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن کے بارے میں. جی اس گول کے بارے میں آپ اپنا تجربہ بتائیے, کیونکہ آپ باہر سے بھی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کس حد تک کوالٹی ایجوکیشن پر زور دیا جا رہا ہے, گورنمنٹ نے کیا کام کیے ہیں اور کیا فیوچر میں کام کرنے چاہیے اس کو؟ جی دیکھیں, ڈپارٹمنٹس تو بہت بنائے ہوئے گورنمنٹ نے, فیڈرل لیول پہ بھی, پروونشل لیولس پہ بھی, کہ جی ہمیں کوالٹی ایجوکیشن دینی ہے اور کرنی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو پراپر ایلوکیشن آف بجٹ بھی چاہیے. انفارچونیٹلی جو پچھلا بجٹ آیا اس کے اندر آپ دیکھیں ایجوکیشن کا جو ہے وہ جو ایکسپینڈیچر ہے وہ باقاعدہ کٹ کیا گیا, بہت زیادہ کٹ کیا گیا, ناٹ ایون اٹ از انڈر 1% آف یور GDP. تو اس سچویشن کے ساتھ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی ہم گرو کر جائیں گے اور اس ایجوکیشن کے اس لیول کے ساتھ, تو اس گروتھ کو جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بڑا اسکیپٹک ہو کے دیکھنا پڑے گا کہ یو کانٹ گرو ایز لانگ ایز یو آر ناٹ اسپینڈنگ آن یور ایجوکیشن. آپ نے بات کی, میں نے خود PhD فرانس سے کی تھی, تو آئی ریمبر کہ جب ہم وہاں بات کرتے ہوتے تھے بجٹ کی, تو وہ کہتے تھے جی ہمارے بجٹ کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ایجوکیشن پہ جاتا ہے. تو دیکھیں اگر آپ نے پرائورٹائز کرنا ہے, جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں خاص طور پہ, وہ پرائورٹائز اس طرح کرتی ہے ایجوکیشن کو, دیٹس وائی دے آر گروئنگ الاٹ. اب یہ بھی نہیں, ہم ان کو کیچ اپ بھی نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے عوام کو, اور وہ ایک دماغ ڈیولپ نہیں کریں گے جو سوچنے والا دماغ ہوتا ہے, اور کوالٹی ایجوکیشن ہے ہی سوچنے والا دماغ, ناٹ اباؤٹ کہ جی آپ نے ایک چیز پڑھ لی اور ختم. آپ کو تھنک کرنے کی ایبلٹی کریٹ کرنی ہے لوگوں میں. ونس یو کریٹ دیٹ ایبلٹی, وہ پھر آگے انوویشن, ٹیکنالوجیکل انوویشن کریں گے, دیٹ گروز یور کنٹری. تو اسی لیے یہ جو ڈیولپڈ ملک ہے یہ مزید اور گرو کری جا رہے ہیں جسٹ ڈیو ٹو دس. مین ریزن یہی ہے ٹیکنالوجیکل انوویشن, اور ٹیکنالوجیکل انوویشن کمز فرام دی ایجوکیشن اونلی. اور ایجوکیشن کیسے کہ یہ گورنمنٹ کو یہ سیکٹر پرائورٹائز کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اس میں اگر آپ کو کہیں اور سے بھی کٹ کرنا پڑے بجٹ میں سے, یو ڈو اٹ, لیکن آپ ایجوکیشن پہ ضرور لگائیں, کیونکہ یہی آپ کا بیک بون ہے. اسی سے ہی آپ نہ صرف اکنامک ترقی کریں گے بلکہ سوشل ترقی بھی کریں گے, جس کی آپ کو بہت شدید ضرورت ہے ملک میں. خوبصورت بات کہی ہے آپ نے کہ اگر آپ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹل چینج بھی ملک میں آئے گا, اور اس میں بھی ہم ملک و قوم کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. سر ہم نے جتنے بھی گولز کے بارے میں بات کی ہے, ٹوٹل 17 گولز ہیں سسٹینیبلٹی ڈیولپمنٹ کے, اور جو آخری گول ہے وہ ہے پارٹنرشپ فار دا گولز. اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں, کیونکہ یہ آخری گول ہے اور اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. 17واں گول ہے, آپ کے نزدیک کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اچیو کر سکتے ہیں اپنے ملک میں؟ جی بالکل. دیکھیں جی پارٹنرشپ مینس کہ جی یہاں پر جو کنٹریز ہیں ان کی ایک پارٹنرشپ ہو, اور وہ پارٹنرشپ پلوری لیٹرل بھی ہو. ان دی ادر ورڈز پلوری لیٹرل کا مطلب ہے کہ 4-6 ملک اکٹھے مل کے پارٹنرشپ بنا سکتے ہیں, یا 2 ملکوں کی پارٹنرشپ بھی ہو سکتی ہے. تو جتنی زیادہ پارٹنرشپس آپ کی ہوں گی اتنی ہی زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسورسز کو شیئر کر سکیں گے. اور ان آرڈر ٹو اچیو دیز سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز, آپ فار ایگزامپل آپ کا نو ہنگر کا ایشو ہے, اور اگر آپ کی کنٹری میں کوئی ایشو آ رہا ہے تو آپ اپنے پارٹنر سے یہ ریکویسٹ کر کے وہ ہنگر کا پرابلم حل کروا سکتے ہیں, ریٹرن فار واٹ یو کین گیو ٹو ہم وچ ہی لیکس. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں ریجنل لیول پہ پارٹنرشپ بہت ضروری ہے, بائیلیٹرل لیول پہ بہت ضروری ہے ان آرڈر ٹو اچیو دیز گولز. ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, جیسے یورپین یونین ہے یا نافٹا ہے, انہوں نے ریجنل آرگنائزیشنز بنائی. ان ریجنل آرگنائزیشنز کے اندر انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا شروع کیا انڈر دی امبریلا آف دیٹ آرگنائزیشن, دیٹ انسٹیٹیوشن, کہ جی اچھا آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, وہ ملک تھوڑا سا اے سیمیٹرک ہے ٹیکنالوجی کے اندر, اچھا جی ہم آپ کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر دیتے ہیں, بیکاز یو آر آر پارٹنر, وی آر ان دا سیم آرگنائزیشن, تو ہم آپ کو سپورٹ کر دیتے ہیں. اور اگر وہ جو چیز اس کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے, وہ اس کو سپورٹ کر دے گا. تو اس طرح پارٹنرشپ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو فلو ہے ریسورسز کا وہ بہت اسموتھ ہو جاتا ہے. اور ان گولز کو, ان تمام گولز کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو 17th گول ہے, اٹ از ایکچولی دا ریکیپ, اٹ از ایکچولی دا اسٹریٹجی
I would say. It is the strategy to achieve all the above 16 goals. वो इस तरह से आप बहुत स्मूथली और बहुत फास्टली अचीव कर सकते हैं. सर, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की भी हम बात कर लें. यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ख़ास तौर पर जो क्वालिटी एजुकेशन का गोल है उसको आपकी नज़र में वो किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रही है, और कितना रोल है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का इस तमाम गोल्स को कहीं ना कहीं हद तक अपने कैंपस के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराने में? ये देखिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि जो क्वालिटी एजुकेशन यूसीपी में इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत भी है और होती भी है, और ये कई लेवल्स पे होती है. मैं उसको इस तरह देखता हूँ. पहले लेवल है टीचर लेक्चरर लेवल का. वो क्लास के अंदर जो उसकी जो ऑडियंस है उस तक पहुँचाता है जो भी एजुकेशन से रिलेटेड और एक्टिविटीज़. फिर उसके ऊपर जो दूसरा लेवल आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का इट सेल्फ है. और एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल है कि जी आपको टीचर्स को मोटिवेट करे कि जी हाउ टू इनकलकेट, हाउ टू इनकॉर्पोरेट गुड क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स. उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे ट्रेनिंग्स वगैरह कंडक्ट होती हैं. हमें मज़ीद इम्प्रूव किया जाता है. हमारी फैकल्टी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ताकि हम मज़ीद डेवलप हों, और जब हम डेवलप होंगे तो हम उस क्वालिटी एजुकेशन को इम्पार्ट कर सकेंगे स्टूडेंट्स के साथ. तो मैं समझता हूँ कि एक तो टीचर की अपनी कोशिश काबिज जो क्लास में वो दिखाता है, एक तो वो है इस लेवल पे भी क्वालिटी एजुकेशन ट्रांसफ़र की जा रही है, और ओवर द टाइम इट हैज़ इम्प्रूव्ड. It still needs much much attention, और ये दी भी जा रही है attention again at both levels, administration level as well as at teacher level, faculty level. तो वो जब आप उसको इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ते हैं कि आपकी अपनी जो इनर विल होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें. अदर देन all other incentives, as I told you कि जी you have to be the owner. तो अगर एक फैकल्टी ऑनरशिप ले लेते हैं क्लास की, तो वो कहेगा ये तो मेरी ऑनरशिप है, तो ही हैज़ टू इम्पार्ट वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन, जिसमें उसकी एफर्ट भी ज़्यादा लगती है, उसकी कोशिश भी ज़्यादा उसमें लगती है, और वो जो है वो बगैर किसी अदर इंसेंटिव तो सारे साथ साथ चलते हैं, लेकिन उन इंसेंटिव से हट के जो रोल वो प्ले कर सकता है वहीं पे वो क्वालिटी स्टार्ट होती है. सर, बहुत अच्छे से आपने तमाम गोल्स को एक्सप्लेन किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको आपकी तमाम बातों का बहुत बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा और समझ भी आई होगी. सर, लास्ट में मैं आपसे आपका पैगाम पूछना चाहूँगा, आपका ओपिनियन पूछना चाहूँगा कि ये जितने भी गोल्स हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप हमारी स्पेसिफिक जो यूथ है उसको क्या पैगाम देंगे कि वो किस हद तक अपना रोल जो है वो प्ले कर सकती है इन गोल्स को इम्प्लीमेंट कराने के लिए? जी देखिए, ये जो सोसाइटल गोल्स की आपने बात की, मैं यूथ को एक तो ये पैगाम दूंगा कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक तरक्की को हासिल करने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप सोसाइटल जो वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उनको ना भूलें. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बिल्कुल तरक्की करें, मटीरियलिस्टिक तरक्की भी करें, उसे आपको कोई नहीं रोक रहा, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ बिहेवियर, एट द कॉस्ट ऑफ गिविंग प्रॉब्लम टू द अदर पर्सन. तो एक सोसाइटी को साथ लेके चलना, सोशली डेवलप होना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिमेंबर तरक्की, इकोनॉमिक तरक्की भी तभी होगी जब आपकी सोशल तरक्की होगी. ये पॉसिबल नहीं है. हाँ, शॉर्ट टर्म में इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आप इकोनॉमिकली बहुत ग्रो करते हैं और सोशली आप इखलाकी तौर पर या सोशल मॉरली आप डिग्रेड होते चले जाते हैं. शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है, लेकिन लॉन्ग रन में यू कांट सस्टेन इट. अगेन वो सस्टेनेबल वाली बात है कि वो ग्रोथ आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे. तो काइंडली आप ऑनरशिप चीज़ों की लें. सोसाइटी की ओनरशिप भी आप नहीं, आपकी सोसाइटी है, ये मेरी सोसाइटी है, और जब हम इस सोसाइटी में मूव इन करते हैं, बिहेव करते हैं, तो हमें ऐसे ही करना है जैसे ये हमारी अपनी है, तो उसको हम ज़्यादा टेक केयर करेंगे. दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. तो मैं समझता हूँ कि ये मैसेज मैं देना चाहूँगा. थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, और आइंदा भी हम आपसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे. तो कम्युनिटी सीरीज़ ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के एपिसोड से मैं था मोहित राशिद भट्ट. उम्मीद करते हैं कि आपको ये शो पसंद आया होगा. अब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.